اور اس وقت جو ٹاپک آپ کے سامنے ٹاپک کیا یہ وہ واقعات ہیں جو اب تواتر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کا یہ ایک شرمناک چہرہ ہے، ناسور ہے یہ۔ اور کراچی میں ایک اور ایسا واقعہ ہوا ہے، راہ چلتی خاتون کو، اور میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ چھیڑنے کی کوشش کی، چھیڑنا بہت شوگر کوٹڈ ورڈ ہے، اس کو ہراساں کیا گیا، نازیبا حرکت اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے اس کی جو ایک پرسنل اسپیس ہے اس کو وائلیٹ کرنے کی، اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ دیکھیں، یہ منظر ہے گلی کا، سنسان گلی ہے، خاتون جا رہی ہے، لڑکی وٹ ایور، یہ وہ آدمی ہے جو بائک پہ بیٹھا ہے اور اس نے خاتون کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے گھٹیا کا لفظ استعمال کیا جائے، اور جتنے آپ کے ڈکشنری میں ظاہر ہے کہ میں بھی ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے مین سٹریم میڈیا پہ وہ الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس نے تو ماسک بھی نہیں لگایا ہوا پچھلے کی طرح۔ وجہ کیا ہے صدف؟ میں آپ کو اس لیے وجہ بتاتا ہوں کیونکہ اس شخص کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں لوگ پکڑے نہیں جاتے، تو میں بھی پکڑا نہیں جاؤں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چلتے چلتے کیا کیا، ٹچی کر لیا، اور کیا اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے، اس سوچ کی وجہ سے ماشاءاللہ اب تک تربیت اپنی انہوں نے دکھائی اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ محلہ ہے کوئی جہاں سے یہ صاحب جا رہے ہیں، جہاں سے وہ خاتون جا رہی ہیں سوچتے ہوئے کہ جی میں پتہ نہیں کام کاج کے لیے نکلی ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے نکلی ہیں، اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ نازیبا۔ ہمارے یہاں بہت، میں یہ بار بار ایشو اٹھاتی ہوں، خواتین کو کہا جاتا ہے ایسے کپڑے پہن کے کیوں نکلی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ پراپرلی جو ڈریس جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کو ایسے باہر نکلنا چاہیے، وہ جو بائک پہ سوار تھا، کیوں یہاں پہ کوئی اور نہیں ہے، سنسان جگہ کا فائدہ بھی اٹھا، اور شخص کی تصویر بڑے واضح ہے۔ پچھلے والے نے تو ماسک پہنا ہوا تھا تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو پتا ہو کہ بھئی اس طرح کا شخص انہوں نے دیکھا ہے تو کائنڈلی آپ ہیلپ کریں اداروں کی تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ بھئی اس کو ٹریس کرنے میں کوئی مدد ملی۔ افضل، یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے کہ فیڈرل بھی ایریا کا ہے، تو اس سے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا، اور کیا اب تک کیا ہے پولیس نے اس کو ٹریس کرنے سے متعلق؟ دیکھیے، سمن آباد تھانے کی یہ حدود ہے، فیڈرل بی ایریا بلاک 17۔ یہاں پر گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن پولیس اب تک جو اس واقعے میں ملوث یہ شخص ہے اس کو گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ پولیس حکام کے ساتھ اب سے کچھ دیر قبل میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاتون کون ہے اب تک اس بات کا بھی تعین نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ اس واقعے کے حوالے سے کسی متاثرہ خاتون نے پولیس سے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اطراف کے علاقوں میں جو دیگر سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس واقعے کے بارے میں اہل محلہ سے بھی معلومات حاصل کی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس واقعے کا کوئی عینی شاہد بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ وہ تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے نا کہ اس واقعے کا کوئی عینی شاہد یہاں پر ابھی نہیں ہے۔ عینی شاہد اگر ہوتا تو وہ یہ حرکت بھی نہ کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیمروں سے فوٹیج آئی ہے اس پہ تاریخ اور وقت وغیرہ ہے، فوٹیج کس نے دی ہے، یہ بھی ان سے کچھ معلومات مل سکی ہیں؟ دیکھیں، پولیس کے پاس اب چہرے کو شناخت کرنے والا ایک ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جس کی مدد سے جو ہے وہ اس شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر واضح ہے۔ ان تصاویر کی مدد سے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن اب تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ اس سے پہلے گلستان جوہر کے علاقے میں بھی ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، اس ملزم کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس میں پولیس کی جانب سے یہ بہانہ تراشا گیا کہ چونکہ اس سے ملزم نے ماسک پہنا ہوا تھا، موٹر سائیکل پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، لہذا اس لیے اس کی شناخت نہیں ہو سکی اور اس کو وہ گرفتار نہیں کر پائے۔ لگ بھگ 1 مہینے کے قریب اس واقعے کو بھی ہو گیا۔ ایک بات بتائیں افضل، کیا یہ جو اس طرح کے کیسز ہوتی ہیں، جو کیسز ہوتے ہیں جو آپ نے شروع میں بھی کہا کہ یہ پولیس کہہ رہی ہے ابھی تک خاتون کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی، کوئی خاتون سامنے نہیں آئی، ایسے واقعات میں بہت کنزرویٹو ہمارا معاشرہ ہے، ان کا سسٹم پہ بھی بلیو نہیں ہے، کوئی بھی عورت آ کر اس طرح نہیں بتائے گی کہ اس طرح راہ چلتے اس کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے۔ لیکن پولیس کا کام ہے کہ جو شکل واضح نظر آ رہی ہے، جس شخص کی پوری واضح طور پہ اور بھی سی سی ٹی وی کیمرہ سے فوٹیجز مل سکتے ہیں، اس کو تو آئیڈینٹیفائی کر لے۔ یہ توجہ تو نہیں دی جاتی ان کیسز کے، اور پھر یہ کیسز ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اصل میں سوشل پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو خواتین اس قسم کے واقعات میں متاثر ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں آتی۔ گلستان جوہر والے واقعے میں
पुलिस उस खातून तक पहुंच गई। चले वो नहीं आती सामने, लेकिन ये शख्स तो और वो शख्स तो बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं, तो फिर तो खुद ही पुलिस ही कार्रवाई कर सकती है ना। हाँ, खुद रियासत जी बिल्कुल, पुलिस इसके खिलाफ जो है सरकार मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर सकती है और इसको गिरफ्तार करके इसको जेल कस्टडी भी कर सकती है, क्योंकि बाकायदा इसने जो खातून को हरासा किया उसकी CCTV फुटेज मौजूद है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इसके अगेंस्ट। लेकिन अब तक जो है वो पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन पुलिस हुकाम से जो आज हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि वो इसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल को बरोकार ला रहे हैं और इसका चूंकि चेहरा वाज़ेह है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी लेट्स होप सो कैसा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अफजल खान तफसीलात बताने के लिए। भाई ये बड़ा कंसर्निंग है, जाहिर है कि इज्जत के खौफ से, मोहल्ले वालों को पता है, बदनामी के खौफ से न जाने क्या क्या वो सामने नहीं आएगी। लेकिन जो आपने जिस तरह सदफ ने बात की, ये ट्रेस करना, ट्रैक करना और प्रोसिक्यूट करना ये पुलिस का काम है। आप विक्टिम का वेट ना करें, विक्टिम के पास बेशुमार रीजन है ना आने की, लेकिन जो मुल्जिम वाज़ेह तौर पे दिख रहा है उससे तो ट्रेस करने। अच्छा जी।